جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال بیچنے کی غرض سے آپ ملک یمن میں تشریف لے کر گئے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی کہ جو گزشتہ آسمانی کتابوں کے حافظ تھے۔ تو ان بزرگوں نے جو حضرت صدیق اکبر سے پہلا سوال کیا انت حرمیٌ، آپ حرم کے رہنے والے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نعم۔ تو ان بزرگوں نے دوسرا سوال کیا انت قرشی، کیا تو قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نعم فرمایا۔ تیسرا سوال کیا انت تیمی، کیا تو بنی تیم خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ انہوں نے کہا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا، ارفع ثوبک عن بطنک، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بابا جی میں آج سے پہلے آپ کو ملا نہیں ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، اور آپ سوال پہ سوال کی، یہ کیا ماجرا ہے؟ ان بزرگوں نے جو جواب دیا انی وجدت فی علم صحیح، میں آسمانی پہلی جو کتابیں تھیں ان میں کچھ نشانیاں پائی تھی کہ ایک ایسا نبی مبعوث ہوگا آخری زمانے کے اندر کہ جن کے دو مصاحب ہوں گے، شروع میں دو بندے ان پہ ایمان لائیں گے، ایک ان میں سے فتن نوجوان ہوگا اور دوسرا کہول بزرگ ہوگا۔ میں نے جب اس کے اندر جو نشانیاں پڑی تھی وہ ساری نشانیاں تیرے اندر پائی جا رہی ہیں، ایک نشانی باقی بچ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی بائیں ران پر نشان ہوگا اور اس کی ناف کے اوپر ایک تل ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو آپ کی ناف کے اوپر ایک تل تھا۔ بابے نے اس بزرگ نے دیکھا، خوش ہو گیا اور اس نے کہا فواللہ انت ہوا، اللہ کی قسم ہے تو ہی وہ بندہ ہے جو نبی آخر زمان پہ ایمان لائے گا۔ اس بندے نے، اس بزرگ نے حضرت صدیق اکبر کو نصیحت دی۔ آپ نے ان بزرگوں سے کہا کہ بزرگوں کوئی آپ کی خواہش ہو، کوئی آپ کا پیغام ہو جو میں حضور کی بارگاہ میں لے کر جاؤں۔ بزرگوں نے کہا کہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں میں نے ایک نعت لکھی ہے، وہ تو سرکار کی بارگاہ میں لے کے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے واپس آتے ہیں مکے کے اندر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے کے اندر پہنچے، آپ نے دیکھا کہ کافر ٹولیاں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، کافر جماعت کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے کافرو یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ بولا، اس نے کہا اے ابو بکر جب تو یمن میں گیا تھا تو پیچھے بہت بڑا ماجرا ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ کون سا ماجرا ہوا؟ تو یہ کافر کی بولی سننا۔ اس ابو جہل نے کہا، اس نے کہا یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، ابی طالب کا یتیم بھتیجا یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ بھلے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انت نہایا و انت الکفایا، اے ابو بکر تو سمجھدار بندہ ہے، تیری بات ہمارے لیے آخری بات ہوگی، تو بتا تو اس معاملے میں کیا رائے دیتا؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ تم ذرا ٹھہرو، مجھے ذرا ان سے مل تو لینے دو، مسئلہ کیا ہے میں پوچھتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے سرکار کی بارگاہ میں تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام باہر تشریف لے کر آئے۔ دروازہ کھولتے ہی نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی رسول اللہ الیکا، میں تیری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، وَإِلَى النَّاسِ جَمِيعًا، اور سارے لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ حضرت صدیق اکبر کا الگ سے ذکر کیوں کیا؟ انی رسول اللہ الیکا، میں تیری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ ونڈ کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں آپ لوگوں کا معاملہ اور ہے، ابو بکر کا معاملہ اور ہے۔ حضرت ابو بکر خود یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا ما دلیلوں کا، یا رسول اللہ اس پہ دلیل کیا؟ انہوں نے اپنے لیے کوئی دلیل نہیں مانگی تھی۔ ما دلیلوں کا اس لیے کہا تھا پیچھے جو کافروں کی جماعت کھڑی، کیونکہ آپ نے کہہ کے آئے تھے نا میں بات کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کافروں کے لیے دلیل مانگی تھی،
کہ جب میں یہاں سے لوٹوں گا تو کافر مجھ سے دلیل مانگیں گے تو میں انہیں جواب کیا دوں گا؟ میرے سرکار نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یہ بات صرف سنی بیان کر سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر کو میرے سرکار نے فرمایا الشیخ الذی لقیتا، دلیل وہ بندہ ہے، وہ شیخ ہے، وہ بزرگ ہے جسے تو یمن میں مل کے آیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی پھر یا رسول اللہ کم من شیخ، آقا کون سا بندہ، کون سا بوڑھا؟ میں تو یمن میں کئی بوڑھوں کو مل کے آیا ہوں، میں تو تاجر تھا، کپڑا بیچنے گیا تھا، کتنے ہی بوڑھے مجھے ملے تھے، کتنے ہی بزرگ مجھے ملے تھے، آپ کون سے بزرگ کی بات کر رہے ہو؟ تو میرے سرکار نے فرمایا میں اس بزرگ کی بات کر رہا ہوں جس نے تجھے تیری نشانیاں بھی بتائی ہیں اور جس نے میری نعت دے کے تجھے بھیجا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اب ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت صدیق اکبر، ذرا معیار تو دیکھو، انہوں نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا ہے، انہوں نے سورج پلٹتے دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ میرے نبی کا علم غیب دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئے تو آگے وہی کافر کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا ابو بکر بتانا کیا ہوا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اب وہ کافر حیران ہو گئے، بھئی اساں پہ جائے یا کوئی گل کر سی، آپ ہی کلمہ پڑھ کے آ گیا۔ جیل نے کہا کیا کوئی دلیل بھی مانگی تھی کہ نہیں مانگی تھی؟ یہ ہے ما دلیل کا، یا رسول اللہ دلیل کیا ہے؟ ابو بکر نے اپنے لیے دلیل نہیں مانگ رہے تھے، ان کافروں کے لیے دلیل مانگ رہے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں نے دلیل مانگی۔ فرمایا بتاؤ میں کہاں گیا تھا؟ تو کافروں نے کہا تو یمن گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور وہ نبی کہاں تھے؟ انہوں نے کہا مکے کے اندر۔ آپ نے فرمایا میں یمن میں جو کچھ کر رہا تھا، جس سے مل رہا تھا، وہ یمن والی ساری خبریں اس نبی نے مجھے مکے میں بیٹھ کے دی ہیں، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہاں پر میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروان عائشہ میں رسالت امام عشق و محبت آپ بولے، آپ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔